السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہم انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آسٹریا میں موجود ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں ادھر ایز اے ریسرچر کام کر رہا ہوں، تو اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک وابستہ ایک تاریخ ہے جو ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آسٹریا جو ہے یہ سن 2006 میں اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی، اور سن 2009 میں پھر اس کو ریسرچ کے لیے اوپن کیا گیا اور باقاعدہ ریسرچ لیبارٹریز میں کام شروع ہو گیا۔ 2006 سے پہلے 120 سال تک یہ لوور آسٹریا کا ایک سائیکیٹرک اور نیورولوجیکل ہاسپٹل رہا ہے، اور جہاں پر مختلف نفسیاتی مریضوں یا مختلف جو فالج زدہ لوگ تھے ان کا علاج یہاں پر کیا جاتا تھا اور ان کو یہاں پر رکھا جاتا تھا۔ تو ان 120 سال کے دورانیے میں اس نے ہٹلر کا وہ دور بھی دیکھا کہ جس کے اندر انہوں نے بڑے میڈیکل کرائمز کیے تھے۔ ہٹلر کا اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ یہ تعلق رہا ہے کہ اس کے دور حکومت میں 1939 سے لے کے 1941 تک تقریباً کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر بچوں، خواتین، بوڑھوں کو قتل کیا گیا۔ اور اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہٹلر تھا اس کا تعلق آسٹریا سے تھا، اور وہ آسٹریا کے ایک شہر براؤناؤ ام ان میں سن 1889 میں پیدا ہوا تھا، اور وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اور ڈکٹیٹرشپ کے بعد وہ آسٹریا اور جرمنی کا چانسلر بنا، اور اس نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی تھی نازی کے نام سے۔ تو اس نازی پارٹی کی جو موٹیوز تھے، اگر ان کے بارے میں تو بہت تفصیلات ہیں، لیکن اگر خلاصہ اور معروف جو کنکلوسیو آرگومنٹس تھے یا ان کے بارے میں جو رائے پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو 2 نظام رائج ہیں جو آج کل کے دور میں بھی رائج ہیں، ایک کمیونزم ہے اور ایک کیپٹلزم ہے، تو وہ ان دونوں نظاموں کو یا نظام حکومت کو وہ یہودیوں کی ایک چال اور سازش سمجھتا تھا، اور اس وجہ سے اس نے اس کے خلاف ایک کیمپین شروع کی تھی۔ دوسرا موٹیو اس کا یہ تھا کہ وہ ایک پیور جرمن قوم بنائے گا، کیونکہ وہ کٹر قسم کا قوم پرست تھا، اور اس کے لیے وہ اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جتنے بھی معذور لوگ ہیں جو کہ ملک کی معیشت کے اندر کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، تو ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ یہ لوگ معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں، تو اس لیے ان کو وہ قتل کرتا تھا بہت برے طریقے سے۔ وہ شروع میں گیسنگ کا ایک پروسیجر تھا، گیسنگ کے اندر وہ یہ کرتے تھے کہ 500-600 لوگوں کو بسوں کے اندر بند کر کے جو بس کا سیلنسر ہوتا تھا اس کو بس کے اندر ایڈجسٹ کر کے، تو جتنا بھی سیلنسر سے دھواں نکلتا تھا وہ دھواں اس گاڑی یا بس کے اندر جمع ہوتا تھا، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ دم گھٹنے سے فوت ہو جاتے تھے۔ پہلے وہ یہ طریقہ استعمال کرتے تھے، اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ ایک کیمپین شروع کی، اور انہوں نے کچھ کویسچنیئرز ڈسٹریبیوٹ کیے مختلف ڈاکٹرز کے پاس، اور ان کو کہا کہ جتنے بھی معذور لوگ ہیں، چاہے ان کو نفسیاتی بیماریاں ہیں یا وہ جسمانی طور پر معذور ہیں یا ان کو نیورولوجیکل کوئی ڈس آرڈر ہے، تو ان کی لسٹ بنوائیں، اور لوگوں کو کہا، پبلک کو کہا کہ آپ اپنے جتنے بھی معذور افراد ہیں آپ کے گھرانوں کے، ان کو آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں۔ انہوں نے حکومت کے اوپر ٹرسٹ کر کے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ شروع میں تو یہ اس طرح سے قتل کرتے تھے گیسنگ کے ذریعے، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ سے جب ان کے بارے میں کیمپین چلی، یہاں پر کچھ جو راہب تھے یا عیسائی جو علماء تھے انہوں نے باقاعدہ تحریکیں شروع کی کہ یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف جب انہوں نے کیمپین شروع کی تو انہوں نے پھر اپنا طریقہ واردات بدل دیا 1941 کے بعد، اور پھر یہ لوگوں کو اوور ڈوز کرتے تھے میڈیسنز کے ذریعے، یا ان کو زہر دیتے تھے، اور یا پھر ایک خاص قسم کے انہوں نے آلے بنائے ہوئے تھے جس کے ذریعے وہ یہ الیکٹریکل کرنٹ دے کے لوگوں کو مارتے تھے، اور یہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ان لوگوں کو مار کے اکانومی کے اوپر بوجھ کو کم کیا جائے، اور ایک خالص پیور جرمن قوم کو جو ہے وہ مستقبل کے لیے تیار کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بروٹل قسم کی ایک بڑی ظالمانہ پالیسی تھی ان کی، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 1945 میں پھر ہٹلر کو مار دیا گیا۔ لیکن اس انسٹیٹیوٹ کا اگر اس کو ہم کنیکٹ کریں تو اس انسٹیٹیوٹ کا اس ایونٹ کے ساتھ تعلق یہ تھا کہ یہ بھی ان ہاسپٹلز یا ان کیمپس کا ایک حصہ تھا کہ جب لوگوں کو ادھر لا کے مارا جاتا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر مختلف ایج گروپس کے، اس میں چھوٹے بچے بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اور اس میں مرد اور خواتین بلا تفریق سب کو یہاں پر مارا جاتا تھا۔ اور
یہ ہسٹری سامنے کیسے آئی؟ یہ جو ایک میموریل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک انہوں نے اس کی یاد میں ایک کنٹینر لگایا ہے کہ یہ ایک انفرگیویبل جو میڈیکل کرائمز ہیں انسانی تاریخ کے، تو اس کی یاد میں یہ ایک میموریل لگایا گیا ہے، اور اس میں دونوں زبانوں میں، نیچے انگریزی میں اور اوپر جرمن میں کچھ تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ کیسے اس ادارے کو یا اس ہاسپٹل کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تو اس کے اوپر ایک ہسٹورین تھے جو کہ ایک آسٹرین ہسٹورین تھے اور ویانا کے اندر رہتے تھے، ان کو یہ پروجیکٹ دیا گیا کہ وہ اس کے اوپر کام کرے اور وہ پوری ہسٹری کو چیک کرے اور دیکھیں کہ یہاں پر کتنے لوگوں کو اس دوران اس پورے مومنٹ کے اندر مارا گیا تھا۔ تو T4 کے نام سے یہ ایک انہوں نے تحریک شروع کی تھی لوگوں کو مارنے کی، اور اس کی جو وجہ تسمیہ ہے T4، یہ اصل میں ٹیا گارٹن اسٹراسے فیا جرمن میں اس کو بولتے ہیں، اور انگریزی میں اگر میں ترجمہ کروں تو یہ وہ گلی تھی کہ جس گلی کے اندر ان کا کوآرڈینیشن آفس تھا، جہاں پر لوگوں کا یہ ریکارڈ رکھتے تھے اور ڈاکٹروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ تو اس گلی کے اندر چونکہ یہ کوورٹ ایک خفیہ تحریک تھی جن کا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کیوں یہ معذور لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں، تو یہ خفیہ طریقے سے صرف ہٹلر اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ کچھ ڈاکٹرز تھے یا کچھ ان کی کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ اس کے اندر انوالو تھے، تو انہوں نے اس گلی کے اندر چونکہ اس کا آفس رکھا تھا تو اس لیے اس کا نام بھی انہوں نے T4 رکھا تھا۔ ظاہری بات ہے آپ کو بھی اس نام کو دیکھ کے آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ T4 کس چیز کو ریفر کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑے چالاک طریقے سے انہوں نے یہ تحریک چلائی، اور شروع میں یہ صرف بچوں کو مارتے تھے اور کہتے تھے، پھر رپورٹ بناتے تھے کہ جی یہ کچھ خاص میڈیکل ریزنز کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے بڑے ایج گروپ کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنا شروع کیا، اور پھر اس طرح یہ ڈسکلوز ہوئی یہ چیز۔ تو ابھی آپ نے یہ ایک میموریل دیکھا جو کنٹینر کی شکل میں ادھر انہوں نے نصب کیا تھا تاکہ یہ ایک یاد میں ہو کہ کیسے ایک انسانی تاریخ کا ایک المناک جو ہے ایک ایونٹ ہوا ہٹلر کے دور میں، اور پھر ایک میڈیکل کرائمز کیے گئے۔ اور ادھر جو یہ آپ کو پرانی بلڈنگ نظر آ رہی ہے سامنے، یہ بلڈنگ اصل میں وہ ڈپارٹمنٹ تھا یا یہاں پر وہ رومز تھے جہاں پر لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور پھر ان کو مختلف طریقوں سے مار دیا جاتا تھا، اوور ڈوزنگ کے ذریعے یا پوائزن دے کے یا الیکٹریکل شاکس دے کے مارا جاتا تھا۔ اور یہاں پر اوپر ہاسٹلز ہیں کچھ جو پرانی بلڈنگ میں ہیں، اور وہاں پر جب یہ ہاسپٹل تھا اس دور سے پہلے تو وہاں پر نرسز رہتی تھیں اس ہاسپٹل کی، اور ابھی جو ہے وہ ہاسٹل ہیں وہاں پر جو باہر سے ریسرچرز آتے ہیں یا پھر ادھر جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کو وہ ایز اپارٹمنٹ کو طور پر وہ ان کو الاٹ کرتے ہیں، تو وہ ادھر رہتے ہیں۔ میں خود بھی وہاں پر 3-4 مہینے رہا ہوں ان ہاسٹلز میں، تو وہ ان نرسز کا جو ہے وہ ہاسٹل ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر ایک ڈاکٹر تھے جس کا نام ڈاکٹر ایمل گلنی تھا، اور وہ ڈاکٹر جو تھے ان کی سرپرستی میں 600 لوگوں کو مارا گیا تھا، کچھ لوگوں کو ادھر مارا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو یہاں سے بسوں میں لوڈ کر کے، کہا یہ جاتا ہے کہ 600 لوگوں کو 12 بسوں میں بٹھا کے ان کو لے جایا گیا تھا لنز ادھر ایک اور سٹی ہے آسٹریا کی، اور وہاں پر جا کے ایک اور سنٹر تھا ایک قلعے کے اندر، اور اس قلعے کے اندر ان کچھ معذور لوگوں کو مارا جاتا تھا۔ اور یہ جو ڈاکٹر ایمل گلنی تھے تو یہ پھر یہاں سے فرار ہوئے جب ہٹلر کو مارا گیا 1945 میں، وہ یہاں سے چلے گئے سیریا، اور سیریا سے پھر وہ عراق چلے گئے، اور واللہ عالم کہ اس کے بعد وہ زندہ رہے ہیں یا پھر وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کو ان کے کرائمز کی سزا نہیں ملی۔ کئی سارے ڈاکٹروں کو پھر بعد میں سزا مل گئی تھی، ان کو پکڑا گیا تھا، اور شروع میں تو یہ کوورٹ تھا، لیکن پھر بعد میں جو ہے یہ بالکل کھلے عام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس طرح کے کرائمز ہوئے ہیں۔ اور پھر ابھی کچھ ڈاکومنٹس ایسے ملے ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ خفیہ طریقے سے ہٹلر نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے اور اس کو اتھرائز کیا تھا ڈاکٹرز کو کہ وہ اس آپریشن کو چلائیں۔ اور تو یہ انسانی تاریخ کا وہ المناک انسیڈنٹ ہے یا تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے جس کو اب یہ لوگ یاد کرتے ہیں، اور اب انہوں نے اسی کے کنٹینیویشن میں کہ چونکہ اس جگہ کو اس باربیرزم کے لیے استعمال کیا گیا، اس لیے انہوں نے اس جگہ کو ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے بعد کنورٹ ہونے کے بعد یہ ایک نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر کنورٹ کیا، اور یہاں پر اب نیورولوجی کی ٹاپ کلاس ریسرچ ہوتی ہے IST میں۔ دوسری ایک پرسنالٹی کی اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک انڈائریکٹ ایفیلیشن ہے، پہلی تو ہٹلر کی جیسے میں نے بیان کی، اس کے بعد ایک
ایک آسٹرین یا جرمن، یہ آسٹریا آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی اور آسٹریا کو کلیکٹیولی ڈاؤچ لینڈ کہا جاتا ہے، یعنی وہ لینڈ کہ جہاں پر جرمن زبان بولی جاتی ہے۔ تو جو ہائزنبرگ تھے، فزکس کے جتنے بھی طلباء ہیں یا سائنس کے وہ ہائزنبرگ کو جانتے ہیں، ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل، اور اس کے علاوہ فزکس کے اندر ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو جو ہائزنبرگ تھے ان کے پوتے کارل فلپ ہائزنبرگ، وہ ابھی اس دور میں موجودہ وقت میں اس انسٹیٹیوٹ کے اندر پروفیسر ہیں، اور ان کے اپنے سگے پوتے، اور وہ بایولوجیکل سائنسز یا نیورولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں اپنی ریسرچ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے پاس انسٹیٹیوٹ کے اندر کوئی ایسا عہدہ تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی لیب چلاتے ہیں اور ٹاپ کلاس ریسرچ کرتے ہیں۔ تو یہ دو ایفیلیشنز جو تھی مشہور پرسنالٹی کی، ان کی آئی ایس ٹی کے ساتھ یہ تعلق رہا ہے، اور ابھی آئی ایس ٹی کوشش کر رہا ہے کہ بہترین ریسرچ کرے اور دنیا کے اچھے انسٹیٹیوٹ سے ریسرچرز کو اٹریکٹ کرے یہاں پر لاتے ہیں، تاکہ وہ سائنٹیفکلی کنٹریبیوٹ کریں اور ملک کو آگے بڑھانے کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تو یورپ کے ساتھ ہماری بہت ساری تاریخ وابستہ ہے، اور یورپ کے اندر چونکہ یہ دور ایسا دور چل رہا ہے کہ جس کے اندر یورپ کو اور امریکہ کو اور ان ملکوں کو لوگ دنیا آئیڈیلائز کرتی ہے، اور یہاں پر بہت ساری شخصیات ایسی پیدا ہوئی جو پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی تاریخ ہے یہاں سے ریلیٹڈ، جو تاریخی مقامات ہیں یا جہاں پر جو ریلیٹڈ ہسٹری ہے، اس کو ہم لا کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو اس لیے اگر آپ کی بھی اس حوالے سے کوئی تجاویز ہو یا کوئی معلومات آپ کو مزید چاہیے ہوں، تو ہم اس کے اوپر مزید ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اور یا ہم وہ مقامات ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں ایسے کوئی سوالات آتے ہوں اس جگہ کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، یا یورپ کے حوالے سے ان جنرل، تو وہ اپنی تجاویز آپ ویڈیو کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ اور مزید اپڈیٹ کو ریگولرلی فالو کرنے کے لیے دیکھیں، ہمارا جو یہ چینل ہے اس کا مقصد صرف تاریخ کو آسان الفاظ میں شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اور ایویڈنس کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ جو لوگ ادھر آگے وزٹ نہیں کر سکتے ان کو ہم ایک ورچوئل وزٹ کرائیں یہاں کا۔ اور اس کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ ریگولرلی یا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں، یا پھر آپ ان کو سبسکرائب کر کے تمام اپڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہوں تو وہ بھی آپ کمنٹس کے اندر دے سکتے ہیں۔